السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: حق المسلم علی المسلم ست، اذا لقیتہ فسلم علیہ، وإذا دعاک فأجبہ، وإذا عطس فحمد اللہ فشمتہ، وإذا مرض فعدہ، وإذا مات فاتبعہ۔ گزشتہ درس میں ہم نے میت کو غسل دینے کا طریقہ اور اس سے متعلق احکامات اور مسائل پڑھے تھے۔ غسل کے بعد اور کفن کے بعد جو مرحلہ سامنے ہوتا ہے وہ ہے نماز جنازہ اور تدفین کا مرحلہ۔ آج کے درس میں انشاءاللہ یہ دونوں مسائل ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز نماز جنازہ ہے۔ غسل کے بعد نماز جنازہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتی ہے کہ جنازے کے سلسلے میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے۔ اسرعوا بالجنازہ کے الفاظ حدیث میں آئے ہیں کہ جنازہ کے پڑھنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یعنی ایک انسان اس کی وفات ہو جائے، موت ہو جائے تو جنازہ پڑھنے میں، تدفین کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بتائی حدیث میں کہ اگر میت نیک ہے، صالح ہے، تو تم اسے جہاں بھیج رہے ہو یعنی قبرستان، وہاں جلد سے جلد پہنچ کر کے وہ اللہ کی خیر اور رحمت کی طرف منتقل ہوگا۔ اور اگر میت صحیح نہیں ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، گنہگار ہے، کافر ہے، تو دنیا والوں پر بوجھ ہے، دنیا والے اس بوجھ سے نجات حاصل کر لیں گے۔ تو نماز جنازہ پڑھنے میں اور تدفین وغیرہ میں جلدی کرنا چاہیے۔ گزشتہ درس میں یہ حدیث بھی آئی تھی کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ ان حقوق میں سے ایک بنیادی حق جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی، کہا اتباع الجنازہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جنازے میں شرکت کرے۔ جب کسی مسلمان کی وفات ہو جائے تو دوسرے مسلمان، دوسرے لوگ اس کی جنازے میں شرکت کرے، حاضر ہو۔ یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ جنازہ کا حکم کیا ہے؟ کیا جنازہ پڑھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، یا یہ کہ مستحب ہے؟ بہتر ہے پڑھنا، سنت ہے یا ضروری ہے؟ سنت ہے، فرض کفایہ کہتے ہیں اہل علم۔ اس کا جو حکم ہے جنازے کا فرض کفایہ کا ہے۔ فرض کفایہ کیا ہے؟ فرض کی 2 قسمیں ہیں، ایک فرض عین ہے اور ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض عین ایسا عمل جس کا کرنا ہر انسان پر فرداً ضروری ہے، جیسے 5 وقتہ نماز ہے مثال کے طور پہ، تو یہ اگر چند لوگ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا؟ نہیں، فرض نماز ہر شخص کو پڑھنا ہے، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، کوئی دوسرا اس کے بدلے میں نہیں پڑھ سکتا ہے، یا چند لوگ پڑھ لیں تو ان کے سب کی طرف سے وہ کافی نہیں ہو سکتی ہے نماز۔ تو یہ فرض عین۔ اور فرض کفایہ ایسا عمل کہ اگر کچھ لوگ وہ عمل کر لیں، بستی کے، محلے کے یا اس جگہ کے، تو سب لوگوں کو کرنا وہ ضروری نہیں ہے، چند لوگوں کا کر لینا سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ ہاں اگر سب لوگ شریک ہوں تو یہ بہتر ہے، اچھا ہے، ثواب ملے گا سب کو، لیکن فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر چند لوگ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو یہ سب کی طرف سے فرض ساقط ہو جائے گا۔ تو نماز جنازہ کا بھی وہی حکم ہے کہ اگر چند لوگ پڑھ لیتے ہیں، ہر شخص انفرادی طور پہ فرداً پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر سب پڑھیں تو بہتر ہے کیونکہ اس میں ثواب ہے، فضیلت ہے، لیکن اگر سب نہ پڑھے، کچھ لوگ بھی اگر پڑھ لیتے ہیں تو سب کی طرف سے یہ کفایت کر جائے گا۔ لیکن ہاں اگر کوئی بھی نہیں پڑھتا ہے تو پھر سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ اگر
کچھ لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی انسان نہیں پڑھ رہا ہے جنازہ، تو پھر سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ یہ فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے۔ تو جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، اگر چند لوگ بستی کے محلے کے پڑھ لیں تو یہ سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ لیکن اس کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، ثواب، یعنی ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نماز جنازہ میں شریک ہو، تدفین میں شریک ہو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے جو کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جاتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا جنازہ پڑھتا ہے اور اس کو دفن کر کے فارغ ہوتا ہے، تو اس کے لیے 2 قیرات ثواب ہے۔ کتنے؟ 2 قیرات ثواب۔ 2 قیرات کیا ہے؟ ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ احد پہاڑ جو مدینے کا پہاڑ ہے، جس کا تذکرہ بار بار حدیثوں میں آتا ہے، سیرت میں آتا ہے، تو ایسے 2 پہاڑ، احد پہاڑ کو، ایک پہاڑ کو قیرات، یعنی ایک قیرات ایک احد پہاڑ کے برابر ہے۔ جو شخص جنازے میں اور تدفین دونوں میں شرکت کرتا ہے اسے 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، 2 قیرات۔ اور اگر کوئی شخص صرف جنازہ پڑھ کر واپس لوٹ جاتا ہے تو اسے 1 قیرات یعنی 1 احد پہاڑ کے برابر ثواب ضرور ملے گا۔ صحیح حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی ہے۔ ایک دوسری روایت ہے جو صحیح مسلم کی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس مسلمان کے جنازے میں ایسے 40 آدمی شامل ہوں، ایسے 40 آدمی شامل ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش قبول کرتا ہے۔ سفارش سے مراد ان کی دعا، یعنی لوگ حاضر ہوتے ہیں جنازے میں، دعا کرتے ہیں مغفرت کی، تو یہ جو دعا ہے اس کو سفارش سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو 40 لوگ جو اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، اگر کسی میت کے جنازے میں ایسے 40 لوگ شریک ہوں تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی سفارش کو، دعا کو میت کے حق میں ضرور قبول کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں 100 افراد کے الفاظ بھی ہیں، یعنی 100 لوگ کسی جنازے میں شریک ہوں تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کی دعا سے میت کی مغفرت کر دیتا ہے۔ لیکن وہاں پہ بھی یہ خیال رہے کہ یہ 100 لوگ یا 40 لوگ وہ ہوں جن کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، شرک اور کفر سے انسان پاک ہو۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے صحیح بخاری کی، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 4 مسلمان جس مسلمان کی تعریف کریں، 4 مسلمان جس مسلمان کی بھی تعریف کریں اور اچھی گواہی دے اس کے حق میں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی اس آدمی کو جس کی تعریف ہو رہی ہے، یعنی میت، یہاں میت کا باب چل رہا ہے، تو اگر کسی میت کی 4 آدمی، 4 مسلمان تعریف کرتا ہے، اچھی گواہی اس کے بارے میں دیتا ہے، تو اس میت کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ آپ نے 4 کا تذکرہ کیا ہے، کیا اگر 3 آدمی اگر کسی کے بارے میں اچھی بات کرے، کسی کی تعریف کرے میت کی، تو کیا 3 آدمی کے کرنے کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین میت کو معاف کرے گا؟ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 3 لوگ بھی اگر کرے تو اللہ تعالیٰ میت کو اس کا فائدہ پہنچائے گا، اسے جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر پوچھا کہ کیا 2 آدمی بھی کرے تو بھی جنت ملے گی میت کو؟ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 2 کرے تب بھی جنت ملے گی۔ پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے 1 کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر خالص عقیدے کے حامل لوگ کسی انسان کی، کسی میت کی اچھائی کی تعریف کرے اور اچھائی بیان کرے تو اللہ رب العالمین اس گواہی کو لکھ لیتا ہے اور اسے میت کے حق میں مغفرت کا ذریعہ بنا دیتا ہے اور جنت میں دخول کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اچھا، جب جنازہ پڑھنے جائیں تو اس وقت کیا کام کرنا ہے، کیا کیا مسائل ہیں؟ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے میت کی 4 پائی اس طرح رکھیں کہ میت کا سر شمال کی سمت اور پاؤں جنوب کی جانب ہو۔ شمال اور جنوب، اتر اور دکن، جی اتر اور دکن، ساؤتھ اور نارتھ۔ یعنی سر جو ہے شمال کی طرف ہو، یعنی امام، جیسے مثال کے طور پہ امام کھڑا ہوا ہے تو میت کا سر جو ہے امام کے دائیں طرف ہونا چاہیے۔ یہ آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے، امام اور لوگ جو کھڑے ہیں صف بنا کر کے،
تو میت کا سر جو ہے امام کے اور لوگوں کے دائیں طرف ہو اور پیر جو ہے وہ بائیں طرف ہو۔ اس سے پہلے وضو کرنا ہے، جیسے ہر نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، جنازے کے لیے بھی وضو کرنا ہے، صفیں بنانا ہے۔ کتنی صفیں بنانا ہے؟ 3 5 7۔ کتنی صفیں بنانا؟ 3 5 7۔ ثابت نہیں ہے روایت، یہ جو روایت ہے طاق عدد میں بنانے کی، وہ روایت ثابت نہیں ہے۔ حسب ضرورت جتنی چاہے صفیں بن سکتی ہیں۔ اگر 3 بنائیں، 3 صف کے برابر لوگ ہیں تو 3 بنے گی، 4 صف کے برابر ہے تو 4 بنے گی۔ تو جو روایت جس میں طاق عدد کا تذکرہ ہے وہ روایت ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا حسب ضرورت جتنی صفیں بن سکتی ہیں اتنی صفیں بنانی چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک مرد کا جنازہ پڑھایا تو وہ اس کے سر کے سامنے کھڑے ہوئے، پھر ایک عورت کا جنازہ لایا گیا تو اس کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرد کا جنازہ اگر ہو تو امام کہاں کھڑا ہوگا؟ سر کی طرف کھڑا ہوگا، میت کے سر کی طرف کھڑا ہوگا۔ اور اگر عورت کا جنازہ ہے تو امام درمیان میں کھڑا ہوگا، درمیانی حصے میں کھڑا ہوگا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر اس نماز کی نیت کرنی ہے دل میں، اور نیت کر کے جیسے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اسی طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر اٹھائیں گے اور اللہ اکبر پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، اور کیا پڑھیں گے؟ درود، سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ؟ ہاں ہاں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بہت سارے دلائل ہیں، بغیر دلیل کے بات نہیں ہو رہی ہے۔ اصل میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ ہیں، احناف خاص طور پہ، واضح لفظوں میں اگر کہیں تو وہ فاتحہ ان کے پاس نہیں ہے، اور آپ نے شاید ہو سکتا ہے 1.5 سال پہلے کی بات ہو، ایک بڑے عالم ہیں حنفی المسلک مولانا تقی عثمانی، مفتی تقی عثمانی صاحب پاکستان کے پڑوسی ملک کے ہیں، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، اس میں انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تھی۔ اب وہ ہنگامہ شروع ہو گیا، مسلک کے لوگوں کے درمیان ہنگامہ شروع ہو گیا کہ بھائی ہمارے پاس تو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں ہے، مفتی صاحب نے کیسے پڑھ دیا؟ تو مفتی صاحب نے دلیل پہ عمل کیا تھا، غلط نہیں تھا ان کا قدم، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پڑھا تھا ویسے انہوں نے پڑھایا، اور ویسے ہی سب کو پڑھنا چاہیے۔ مسلک کی پیروی میں صحیح حدیث سے انحراف انسان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ پہلی تکبیر کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے تعوذ تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیے، مصنف ابن عبد الرزاق وغیرہ کی روایت ہے، ایک بخاری کی بھی روایت ہے جس کے اندر سورہ فاتحہ کی دلیل ملتی ہے ہمیں۔ حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز جنازہ میں سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے تکبیر کہی جائے، پھر فاتحہ پڑھی جائے، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور اس کے بعد میت کے لیے دعا کی جائے، اس کے بعد سلام پھیرا جائے۔ یعنی 4 تکبیروں میں کیا کیا کرنا ہے وہ ساری چیزیں اس حدیث کے اندر مختصر طور پہ بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ مصنف ابن عبد الرزاق کی روایت ہے، حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے، طلحہ بن عبید اللہ بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے میں نے نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما رہے تھے، اور نماز کے بعد، نماز جنازہ پڑھا لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم جان لو کہ سنت یہی ہے۔ الفاظ دیکھیے کتنے واضح ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے اور اس لیے پڑھی ہے تاکہ تم جان لو کہ سنت جو ہے وہ یہی ہے، یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں سنت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث سے
دو باتیں ثابت ہوتی ہے. کیا کیا باتیں ثابت ہوتی ہے؟ دو باتیں کیا ثابت ہوتی ہے اس حدیث سے؟ ایک سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور دوسرا ہاں تو سورہ فاتحہ سنت ہے. ہاں نماز جنازہ جہرن بھی پڑھ سکتے ہیں، بآواز بلند بھی پڑھ سکتے ہیں، ثابت ہے اس حدیث سے. امام کے لیے سب نہیں پڑھیں گے، سب سری آواز میں پڑھیں گے، ہاں خاموشی کے ساتھ. بلند قرات جو ہوگی وہ امام کی ہوگی بآواز بلند. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ طلحہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھا. انہوں نے سورہ فاتحہ اور ایک اور سورت پڑھی. سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، مختصر طور پہ پڑھ سکتے ہیں. اور بلند آواز سے قرات کی، حتیٰ کہ ہم نے سنا قرات کو. جب فارغ ہوئے تو فرمایا کہ یہ سنت اور حق ہے، یعنی اللہ کے نبی ایسے ہی پڑھا کرتے تھے. سنن نسائی کی روایت. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے. اس کے بعد ایک چیپٹر بھی آ رہا ہے کہ نماز جنازہ کا سرن پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. یعنی نماز جنازہ دھیمی آواز میں پڑھنا، جیسے عام طور پہ پڑھتے ہیں وہ بہتر ہے، سنت وہی ہے اللہ کے نبی کی. لیکن کبھی کبھار لوگوں کو بتانے کے لیے کہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اگر امام بلند آواز سے قرات کر کے پوری نماز پڑھا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے ابھی روایت دیکھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ویسے ہی بلند آواز سے پڑھایا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے پڑھایا تاکہ تم جان لو کہ سنت یہی ہے. تو کبھی کبھار بلند آواز سے قرات کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. بہتر یہ ہے کہ سرن پڑھا جائے بنا آواز کے. جنازے کی تکبیرات کتنی ہیں؟ 3. اللہ اکبر، ایک کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے. پھر اللہ اکبر کیا پڑھیں گے؟ درود شریف پڑھیں گے. پھر اللہ اکبر میت کی دعا. پھر 4 تکبیرات ہے نا. چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیریں گے. 4 تکبیرات. اس سے زائد تکبیرات بھی پڑھ سکتے ہیں. بعض روایتوں میں 5 تکبیرات کے بھی الفاظ آئے ہیں، بعض میں غالباً 9 کے بھی الفاظ آئے. مطلب 4 سے زائد بھی ثابت ہے، لیکن عام طور پہ جو امت کا عمل ہے وہ 4 تکبیرات پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ جو روایتیں آئی ہیں 4 تکبیرات کی آئی ہیں. تو 4 تکبیر کا 4 عمل بتایا گیا ہے، لہٰذا 4 تکبیرات زیادہ بہتر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے جنازے میں 4 تکبیرات کہیں. شاہ حبشہ ایک ملک تھا، وہاں کے جو بادشاہ تھے نجاشی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی مدینے میں رہتے ہوئے. حالانکہ وہ مدینے میں نہیں تھے، ان کا انتقال اپنے ملک میں علاقے میں ہوا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی. تو 4 تکبیرات کے ساتھ آپ نے پڑھی تھی. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نماز جنازہ پر 4 تکبیرات کہتے. ایک جنازے پر انہوں نے 5 تکبیرات کہیں اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی کرتے تھے. تو معلوم ہوا ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ تکبیر اولیٰ کے بعد سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے. ایک چیز یہ معلوم ہوتی ہے، سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھ کر امام کو دوسری تکبیر کہنی چاہیے، اور پھر نماز والا درود پڑھنا چاہیے، یعنی درود ابراہیمی. اس کے بعد تیسری تکبیر کہہ کر میت کے حق میں دعا کرنا چاہیے. کون سی دعا؟ کئی ایک دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ایک دعا کیا ہے؟ مشہور و معروف دعا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ. یہ ایک دعا ہے. اے اللہ ہمارے زندہ اور مردے کو، ہمارے زندہ لوگوں کو، ہمارے مردوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، جو حاضر ہیں ان کو اور جو غائب ہیں ان کو، تمام لوگوں کو تو بخش دے، معاف فرما دے. اے اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اسے ایمان پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو تو
فوت کرے اسے اسلام پر فوت کر، اے اللہ ہمیں اس میت کے اجر سے محروم نہ رکھ اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر۔ یہ ترجمہ ہے اس دعا۔ ایک دوسری دعا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ ایک دعا ہے، اے اللہ اسے معاف فرما دے، میت کے حق میں تو اسے معاف فرما، اس پر رحم فرما، اسے عافیت میں رکھ، اس سے درگزر فرما، اس کی بہترین مہمانی فرما، اس کی قبر کشادہ فرما، اس کے گناہ پانی، اولوں اور برف سے دھو ڈال، اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل سے صاف کرتا ہے، اسے اس کے دنیا والے گھر سے بہتر گھر، دنیا کے لوگوں سے بہتر لوگ اور اس کی بیوی سے بہتر بیوی اسے عطا فرما، اسے بہشت میں جنت میں داخل فرما، عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ دعا آئی ہوئی۔ تیسری دعا ایک ہے اللہم عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ ان کان محسنا فزد فی حسناتہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ۔ اے اللہ تیرا یہ بندہ، تیری بندی کا بیٹا تیری رحمت کا محتاج ہے، تو اسے عذاب نہ دے، تو اسے عذاب نہ دے تو تجھے کیا پرواہ، اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما اور اگر گنہگار تھا تو اسے معاف فرما۔ حاکم وغیرہ کی روایت ہے۔ تو ان میں سے کوئی ایک دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر مزید وقت مل رہا ہو تو مزید دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جنازے سے متعلق کچھ احکامات اور مسائل ہیں جو یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ دیکھ کر کے اگر ہم کہیں پہ ہیں تو جنازہ گزر رہا ہے تو کیا کرنا ہے؟ بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو جانا ہے۔ وہ عمل منسوخ ہو چکا ہے۔ ایک اہل علم کا ایک قول یہ ہے کہ اگر جنازہ گزر رہا ہو، ہم کہیں بیٹھے ہوں تو جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جانا چاہیے احترام میں۔ اس طرح کی روایتیں آئی ہوئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے، پھر آپ اس وقت تک نہیں بیٹھے جب تک جنازہ پوری طرح سے دور نہیں ہو گیا۔ اور اس طرح کے الفاظ بھی روایت میں ہیں کہ جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ جنازہ تمہیں پیچھے چھوڑ دے، یعنی تم پیچھے ہو جاؤ جنازہ آگے نکل جائے۔ تو اس طرح کی روایتیں آئی ہوئی ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ ایک یہودی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہودی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس نے کہا کہ ہم لوگ بھی ایسے کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ کو حکم دیا کہ ہم آئندہ ایسے نہیں کریں گے۔ صحیح روایت ہے۔ اور قبر کے پاس بھی یعنی قبرستان میں بیٹھنے سے ممانعت ہے نا کہ جب تک قبر میت کو رکھ نہ دیا جائے تب تک نہ بیٹھا جائے، تو وہاں کے سلسلے میں بھی ایک روایت ایسی آئی ہوئی ہے کہ نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن ایک یہودی نے آ کر کے ایسا بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی مخالفت میں بیٹھنے لگے اور صحابہ کو اس سے منع کر دیا۔ ایک بات یہ ہے۔ اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، حکم تو ابھی بھی باقی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بیٹھنے لگے تھے تو ان حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیٹھ جانا جائز ہے۔ ان حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیٹھ جانا جائز ہے، یعنی کھڑا رہنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی بیٹھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ بیٹھ سکتا ہے، اس کے لیے بیٹھ جانا جائز ہے۔ یہ بھی اہل علم نے کہا ہے۔ کافر کے سلسلے میں وہی حکم ہوگا۔ اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر آپ جیسے ایک روایت ہے کہ اہل علم نے کہا کہ کافر کے قبرستان کے اندر جا سکتے ہیں، یعنی زیارت کے لیے کفار کی قبرستان میں بھی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن انہیں دعا نہیں دیں گے، انہیں
عذاب کی خوشخبری یعنی بشارت دیں گے، عذاب سے ڈرائیں گے، ان کے عذاب کو ثابت کریں گے وہاں پہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون جو پڑھنا ہے، یہ تو ایک تو کہا گیا کہ مصیبت کے وقت پڑھنا ہے، لیکن اس کے معنی کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس کا معنی کیا ہے کہ یقیناً ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو یہ ہر چیز یعنی دنیا کی جو ہے لوٹ کر جانے والی ہے، تو یہ جو کافر بھی ہے وہ بھی ادھر ہی لوٹ کے گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں، بظاہر کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن کسی کافر کے سلسلے میں ایسا ثابت نہیں ہے۔ یہی کہا گیا ہے کہ ان کو ہے نا عذاب کی بشارت دینا ہے۔ واللہ اعلم، اس سلسلے میں کوئی ثبوت نہیں ہے اور کسی عالم کا قول بھی میرے سامنے نہیں ہے۔ تو ایک چیز تو یہ جنازے کے مسائل میں سے کہ جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو شخص جنازے کے ساتھ جائے اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ نہ رکھا جائے۔ تو اس سلسلے میں دو باتیں جو اہل علم نے کہی ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب کوئی بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اور کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ حکم پہلے تھا اب بیٹھنا ہی چاہیے۔ تو اب دونوں طرح اہل علم کے اقوال ہیں، کسی ایک پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کیا مسجد میں جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مسجد میں جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے دلائل ہیں اور عام طور پہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لاؤ تاکہ میں بھی نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤں۔ لوگوں نے تأمل کیا، تعجب کا اظہار کیا، تو انہوں نے فرمایا، حضرت عائشہ نے، کہ اللہ کی قسم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھائی۔ یعنی اللہ کے نبی سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی ہے، اور حضرت عائشہ بھی کہتی ہیں کہ سعد بن ابی وقاص کو مسجد میں لے کر کے آؤ تاکہ میں نماز جنازہ پڑھ لوں۔ تو مسجد میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے۔ جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، آگے وہ آ رہا ہے لیکن یقیناً اس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ جس جنازے کے ساتھ کوئی خلاف شریعت کام ہو رہا ہو، کیا اس کے ساتھ جانا چاہیے؟ جنازے میں اگر کوئی خلاف شریعت، شرک، بدعات وغیرہ، خرافات وغیرہ ہو رہے ہیں تو ایسے جنازوں میں شرکت نہیں کرنا چاہیے۔ کرتے نا لوگ بہت ساری چیزیں، رسمیں ہیں، رواج ہے، اور دین کے نام پہ پتہ نہیں کیسی کیسی بدعتیں ہیں، تو ایسے جنازوں میں شرکت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نوحہ اور ماتم کے سلسلے میں جو روایت آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایسے جنازوں میں شرکت کیا جائے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے استدلال کرتے ہوئے ہر ایسا عمل جو اسلام کے اندر حرام ہو، ایسا عمل اگر کہیں پہ کیا جائے کسی جنازے کے ساتھ تو اس جنازے میں شرکت کرنا جائز اور درست نہیں ہوگا، اس سے بچنا ہے۔ آج کل جو نماز جنازہ جب جاتی ہے تو اس میں وہ جو کلمات پڑھتے کیا ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ثابت نہیں ہے، وہ بدعت ہے نا؟ بدعت۔ تو اس جنازے میں بھی جانا جائز؟ اجتناب اگر کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے، اجتناب کرنا بہتر ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہو کسی اعتبار سے، یعنی ہوتا ہے نا رشتہ دار ہے، مسئلہ ہے، نہیں جائیں گے تو پھر رشتہ داری کے کٹنے کا ڈر ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ، کیونکہ رشتے کو کاٹنا یہ حرام ہے نا سیدھا ڈائریکٹ، تو اس کے مقابلے میں اس کو اگر نظر انداز کر کے جایا جائے تو بظاہر کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم۔ لیکن اگر اجتناب کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے آگے، تو اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز بہتر ہے۔ اپنے جا رہی ہے اس میں لوگ آ گئے، جیسے جو پڑھتے ہیں تو اس پر کیا کرنا؟
اولیاء اگر اہل حدیث ہوں تو اس کا حکم بھی اہل حدیثوں کا ہوگا جنازے کا. ایسے لوگوں کو منع کرنا چاہیے بھائی یہ سب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس یہ ثابت نہیں ہے, خود کتاب و سنت سے بھی ثابت نہیں ہے, اور ایسا ہم لوگ کرتے بھی نہیں ہیں. لہٰذا یہ ہماری میت ہے, ہماری میت کو سنت کے مطابق قبرستان تک لے جانے دیجیے. منع کرنا چاہیے صاف لفظوں میں. اگر پھر بھی کر رہے تو آپ بری الذمہ ہو جاتے ہیں. اصل مسئلہ یہ آپ بری ہو گئے, آپ کا کام بتا دینا تھا, بتا دیا آپ نے, آپ کی ذمہ داری ختم ہے. وہ روایت بھی ہے نا کہ اگر کوئی تم میں سے کہیں پہ برائی ہوتا ہوا دیکھے تو 3 طریقے ہیں نا اس سے روکنے کے. آپ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے پہلے روکنے کی کوشش کیے, طاقت اور قوت آزما کر کے. اگر اس کی طاقت نہیں ہے آپ کے اندر تو زبان سے روکیے. اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے آپ کے اندر تو کم سے کم دل میں برا جانیے. وذالک اضعف الایمان, ایمان کا سب سے کمتر درجہ یہ. تو اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. آ رہا ہے, آگے آئے گا انشاءاللہ. اسی طریقے سے کیا سوار ہو کر کے گاڑی پہ جنازے کے لیے جا سکتے ہیں؟ ہاں سیٹ لوگ جا سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. ہاں جا سکتے ہیں, لیکن خیال کیا رہے کہ اگر سواری سے جا رہے ہیں تو آگے نہیں بڑھنا ہے, پیچھے رہیں, میت کے پیچھے رہیں. اور جو پیدل لوگ ہیں وہ آگے پیچھے میت کے قریب ہی آگے پیچھے چل سکتے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک روایت ہے یہاں پہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار جنازے کے پیچھے رہے, سوار, اور پیدل چلنے والے جنازے کے قریب رہتے ہوئے آگے پیچھے دائیں اور بائیں چل سکتے ہیں. ابو داؤد کی روایت. جنازے کو گاڑی سے لے جانے کے سلسلے میں اہل علم میں اختلاف ہے. اختلاف کچھ چیزوں کی وجہ سے اکثر اہل علم قائل نہیں ہے, مطلب صحیح نہیں سمجھتے ہیں, جائز نہیں سمجھتے ہیں, اچھا نہیں سمجھتے اس کو. کہتے ہیں کہ اس میں کفار و مشرکین کی مشابہت بھی ہے, وہ لوگ ایسا کرتے ہیں عام طور پہ. اور اس کے علاوہ بہت ساری مفاسد ہے اس کے اندر. جیسے اب آپ پیدل لے کر کے جا رہے ہیں تو میت کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کو کندھے پہ اٹھایا جائے, اس سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. نہ میت کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے, نہ لوگوں کو اس کی فضیلت حاصل ہوتی ہے نا. یہ ایک چیز ہے, اس سے انسان محروم ہو گیا. اسی طریقے سے اور مطلب مجبوری کی صورت میں دیکھیے جواز ہے, لے کے جا سکتے ہیں, جواز ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ کندھے پہ اٹھا کے لے جائیں. پیدل چلنے کا بھی ایک وہ ہے نا ثواب ہے. ایک تو مسجد آنے کا ثواب الگ ہے, لیکن ایسے بھی آپ نماز جنازہ کی طرف جا رہے ہیں تو ایک الگ چیز ہے کہ نیکی کی طرف آپ کے جتنے قدم بڑھیں گے تو اس سے انسان کو ثواب ملے گا. یہ ایک چیز بھی ہے. تو اہل علم نے کچھ وجوہات بیان کی ہیں, کئی ایک وجوہات ہے, میں پڑھ رہا تھا مطالعے میں, ابھی ذہن میں نہیں آ رہی یہ چیزیں. تو بہتر یہی ہے کہ پیدل لے کر کے جایا جائے, سوار نہ جائیں تو بہتر. لیکن دور دراز ہے قبرستان اور پریشانی ہو رہی ہے تو ایسے وقت میں لے جایا جا سکتا ہے. واللہ اعلم. کن لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے؟ ہاں, شہید کی نہیں پڑھ سکتے ہیں, اور قرضدار, اور ہاں کافر, ماشاءاللہ, اور ہاں خائن, خیانت کرنے والا, اس کی بھی نماز جنازہ, مطلب نماز جنازہ پڑھی جائے گی, ایسا نہیں کہ بالکل نہیں پڑھی جائے گی. اگر مسلمان ہے تو نماز جنازہ, خودکشی کرنے والا بھی ہے اس میں, خودکشی کرنے والے, خیانت کرنے والے,
مقروض انسان، اسی طریقے سے شہداء، ان لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ نہیں پڑھی جانے کا مطلب یہ ہے کہ بالکلیہ چھوڑا نہیں جائے گا، مسلمان لوگ نماز جنازہ پڑھیں گے، لیکن جو اشراف طبقہ ہے، یعنی علماء کا طبقہ ہے، قوم کے لیڈران ہیں، بڑے قسم کے لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں کو ان کے جنازے میں شرکت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کیوں؟ خائن جو ہے، خیانت اسلام کے اندر حرام ہے، اب وہ سب کے ساتھ خیانت کرتا پھر رہا ہے، مشہور ہے اسی سے۔ تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے وعید کے طور پہ ایسے لوگوں کے، خائنوں کی اس میں شرکت نہیں کرنا ہے، یہ احساس دلانے کے لیے کہ اگر میں بھی اس طرح کا عمل کروں گا تو دیکھو جو معاشرے کے افضل لوگ ہیں، علماء ہیں، اشراف ہیں، ایسے لوگ میرے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی جنازے میں شرکت نہیں کی، صحابہ سے کہا کہ تم پڑھ لو۔ اسی طرح کا معاملہ خودکشی کرنے والوں کا ہے، خودکشی کرنے والا، اس کی بھی نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی، لیکن اشراف اور علماء کا طبقہ اور جو صاحب اثر و رسوخ ہے، ایسے لوگ اس کے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور کون کہا گیا؟ قرض دار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پہلے پوچھتے تھے کہ کیا میت کے اوپر کوئی قرض ہے؟ اگر قرض ہے تو آپ پوچھتے تھے اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے چیزیں موجود ہے، یعنی اسباب ہے، ادا کر سکتے ہیں؟ تو اگر کر سکتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے۔ اگر کوئی قرض کا ذمہ لے لیتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے، اگر نہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ لوگ اپنے اپنے طور پہ نماز جنازہ پڑھ لیں۔ پھر روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بعد میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فراخی عطا کی، آپ کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا، مال دولت ہر طرف سے آنے لگا فتوحات کی وجہ سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ جو مسلمان قرض دار ہو، اس کا انتقال ہو جائے، اگر اس کے پاس قرض کے ادا کرنے کی صلاحیت، طاقت ہے اس کے ورثہ کے پاس، تو وہ لوگ ادا کر دیں، اگر طاقت نہیں ہے تو اس کا ذمہ میرے اوپر ہے، میں اس کے قرض کو ادا کروں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو جو قرض دار ہوتے تھے اور ادائیگی کی طاقت نہیں تھی اور کوئی ادا کرنے والا بھی نہیں ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، صحابہ کو کہتے تھے کہ آپ پڑھ لیا کریں۔ معاف کر دیتے، معاف کر دے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، معاف کر دینے تو اچھا ہی ہے، مطلب پورا بوجھ، اصل کیا ہے کہ قرض کی وجہ سے میت کی روح جو ہے نا معلق رہتی ہے، یہ روایت کے اندر آیا ہے کہ قرض کی وجہ سے میت کی روح جو ہے لٹکی ہوئی رہتی ہے، معلق رہتی ہے۔ تو اگر قرض کی ادائیگی کسی بھی طریقے سے ہو جائے، چاہے قرض دے دیا جائے، ادا کر دیا جائے، یا جو قرض دیا تھا وہ معاف کر دے میت کو، تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو پھر پڑھ سکتے اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی، باپ نے کسی کو وصیت کیا کہ یہ مسجد کو پلاسٹر کر دو یا کچھ کر دو، اور وہ انتقال کر گیا اور وہ بیٹا لوگ نہیں کر رہا تھا، اس کا کیا ہوگا؟ مسجد میں بولا کہ گھر میں پلاسٹر کر کے دوں گا، اب وہ اسی کے درمیان انتقال ہو گیا اس کو، اب بیٹا لوگ ہے اچھا خاصا پیسہ کماتا ہے لیکن وہ چیز نہیں کر رہا۔ گنہگار ہوں گے، باپ اگر مال چھوڑ کے گیا ہے اور اس کے مال سے اگر نہیں کہ کر رہے ہیں تو گنہگار ہوں گے، کیونکہ میت کی وصیت اگر نیک ہو، اچھی وصیت ہو نیکی کی، تو اس کو پورا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ قرآن کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے اور حدیثوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، کرنا چاہیے۔ جی، نمازی کی جنازے نماز، وہی بات وہی ہوگی، چونکہ دیکھیے خیانت، خودکشی تو بے نمازی یا نماز چھوڑنے کے مقابلے میں تھوڑا سا ہلکا معلوم ہوتا ہے، نماز چھوڑنا یہ بہت بڑا معاملہ ہے بنسبت خیانت، خودکشی اور اس طرح کی چیزوں کے۔ تو جب خائن کی، خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ اشراف اور علماء نہیں پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، تو بے نمازی کا بھی معاملہ اس سے بڑا ہے، تو ایسے وقت میں بھی علماء کو اجتناب بھی کرنا چاہیے بے نمازی کے نماز جنازہ پڑھانے سے۔ نمازی لوگ تو جنازہ پر نہیں منع کرتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھ اس کا جنازے میں شریک مت کرو۔ اصل تو دیکھیے بنیادی طور پہ تو اسی میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا عفوا نماز چھوڑ رہا ہے تو وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، وہاں پہ اختلاف ہے اہل علم کا۔ تو بہت سارے اہل علم تو سیدھا کہتے ہیں کہ وہ تو کافر ہو گیا، جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی میری نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، تو میں اسے کیسے ادا کروں، اہل علم کہتے ہیں تمہیں قضا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، تم پہلے اللہ سے توبہ کرو، تم کافر ہو چکے ہو، جب کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، تو تھوڑی
اس کے اوپر قضا ہے، قضا نہیں ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ ارتداد سے توبہ کرنا ہے، یہ مطلب ہے۔ توبہ کرو اپنی نماز چھوڑنے پہ، پھر سے اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو جا، اور توبہ کر کے اللہ سے معافی طلب کرو، قضا نہیں ہے نمازوں کی، یہ اہل علم کہتے ہیں بہت سارے۔ تو اس کو کفر کو جو حدیث میں کہا گیا ہے وہ کفر صریح گردانتے ہیں اکثر اہل علم، بہت سے اہل علم۔ ہاں کچھ دوسرے اہل علم ہیں جو کفر دون کفر کہتے ہیں کہ یہ کفر وہ نہیں ہے جو عام طور پہ کفر صریح ہوتا ہے، یعنی ایک انسان پوری طریقے سے شرک اور کفر میں مبتلا ہو گیا تو اس کو مسلمان نہیں کہا جائے گا، ایسا کفر نہیں ہے، بلکہ عمل کے اعتبار سے یہ کفر ہے، وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، یہ بعض اہل علم کہتے ہیں۔ تو جو اہل علم اس کے قائل ہیں تو ان کے نزدیک پڑھا جائے گا نماز جنازہ، لیکن بات وہی آئے گی کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے نماز کو چھوڑنا، تو علماء کا طبقہ اور اشراف کا طبقہ جو ہے اجتناب ہی کرے، تاکہ امت کو اور قوم کو جو ہے یہ سبق اور عبرت حاصل ہو کہ اگر میں نے بھی نماز چھوڑا تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا، علماء اور فضیلت والے لوگ میرے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے۔ اور جب ایسے لوگ جنازے میں شرکت نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو معاف کرنے کے جو چانسز ہے، ویسے تو اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے، لیکن علماء ہیں، فضلاء ہیں، ان لوگوں کی دعا قرآن و حدیث کی روشنی میں، نصوص کی روشنی میں قبول ہوتی ہے، اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگ اگر شریک نہیں ہوں گے جنازے میں تو پھر کہیں نہ کہیں اس کے جنازے پہ اثر ضرور پڑے گا، تو یہ عبرت دلانا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کے جنازے سے علماء اور اشراف کو اجتناب کرنا چاہیے، واللہ اعلم۔ شہداء کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، مطلب کچھ روایتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا ہے، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، پڑھی جا سکتی ہے نماز جنازہ۔ کیوں؟ اہل علم اس کا جواب دیتے ہیں کہ جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو ایک آدمی اچھی موت مرا ہے، شہادت کی موت، بہت اعلیٰ موت، تو اگر اس کے ساتھ مزید اس کے لیے دعا کر دی جائے تو مزید اس کے مرتبے میں فضیلت اور اضافے کا باعث ہوگا، تو دعا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے کوئی، تو اگر پڑھنا چاہے کوئی تو پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، پڑھی جا سکتی ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن اہل علم کا بہت سخت اختلاف ہے اس بارے میں، شدید اختلاف۔ غائبانہ سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے، اچھا یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ ایک آدمی اس کی تدفین ہو گئی ہے، قبر میں ہے، تو کیا قبر کے پاس جا کر کے جس نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی اس کی نماز جنازہ پھر سے پڑھ سکتا ہے وہ آدمی؟ یعنی قبر میں ہے، مدفون ہے، میت کی نماز جنازہ جس آدمی نے نہیں پڑھا تھا جنازے کے ٹائم پہ، وہ کیا قبر میں تدفین کے بعد اس کی جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ یعنی تدفین ہو چکی ہے، دفنا چکے ہیں مردے کو، تو کیا اس دفنائے ہوئے مردے کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ بہت دور دراز کہیں کسی کی وفات ہوئی ہے، خبر ہم تک پہنچی ہے، ہم پڑھنا چاہتے ہیں، ایک مسئلہ یہ، اور کوئی ایسا ہے کہ سامنے قبر ہے، اس کی جنازہ میں نے نہیں پڑھی ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو کیا میں پڑھ سکتا ہوں؟ یہ دو مسائل، دونوں کو غائبانہ نماز جنازہ میں شمار کیا گیا ہے اہل علم کا۔ اس سلسلے میں دوسرا جو مسئلہ ہے اس میں اختلاف نہیں ہے، یعنی قبر کے پاس اگر پڑھنا چاہے، جس نے نہیں پڑھا تھا وہ جنازہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ کئی ایک روایتیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی جو مسجد کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی، صفائی کا کام کرتی تھی۔ ایک رات ایسا ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام نے ان کو دفن کر دیا قبرستان میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی نہیں ہوئی، پتہ بھی نہیں چلا۔ اللہ کے نبی دیکھے کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی ہے، صحابہ سے پوچھا کہ کہاں ہے وہ، نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ نے کہا کہ تو اس کا تو انتقال ہو گیا، ہم نے اس کو دفنا بھی دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر غصہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے کیوں اطلاع نہیں دی تم نے، انتقال اگر ہو گیا تو مجھے اطلاع دینا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کی قبر کہاں ہے، بتاؤ۔ قبر بتائی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے پیچھے صحابہ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔
ایک مرد کے حوالے سے بھی اس طرح کی روایت ہے، یہ عورت کے بارے میں مرد کے حوالے سے بھی اس طرح کی ایک روایت آئی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی روایتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مردہ دفن بھی ہو چکا ہے، کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے، تو وہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے اہل علم کا۔ اس واقعے سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ ایک تو یہ بات نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم نہیں تھا، علم غیب نہیں تھا۔ اگر علم غیب ہوتا تو ان کے انتقال کی خبر بھی اللہ کے نبی کو ہو جاتی، قبر کہاں ہے وہ بھی خبر ہو جاتی، اور صحابہ کو ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز نہیں بتائی تھی۔ غائبانہ نماز جنازہ جو ہے، کہیں کسی کا انتقال ہو گیا اور دوسری جگہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی، اگرچہ وہاں ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہو، تب بھی دوسری جگہ نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ روایت تو ہے جس سے استدلال کرتے ہیں، بخاری کی روایت، مسلم کی روایت ہے کہ جس دن نجاشی جو شاہ حبشہ تھے، ابھی تذکرہ آیا تھا، ان کی وفات ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اپنے بھائی کی نماز جنازہ ادا کرو کیونکہ ارض غیر میں فوت ہوا ہے، دوسری زمین میں وہ انتقال کیا ہے، نجاشی کے بارے میں۔ ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر نکلے اور احد کے شہداء کے لیے اس طرح نماز پڑھی جیسے میت پر نماز پڑھتے ہیں، یعنی نماز جنازہ۔ تو ان تمام روایتوں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ میت کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اہل علم کا اختلاف کیوں ہوا؟ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز ثابت ہے، یعنی ہر کسی کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، جائز ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی یہ جو روایتیں پڑھی گئی، اس سے دوسرے اہل علم استدلال کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے شاہ حبشہ کا، تو پڑھ سکتے ہیں جب اللہ کے نبی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے اسوہ ہے، جب تک ممانعت کی کوئی دلیل نہ آ جائے، یا خصوصیت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عمل جو تھا وہ خاص تھا، جب تک یہ دلیل نہ آ جائے تب تک حکم جو ہے عام ہے ہر امتی کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اتباع کرنا ہر شخص پر ضروری ہے، واجب ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے تو امت کیوں کسی کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتی؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پڑھ سکتی ہے، یہ دلائل۔ بعض دوسرے اہل علم جو اس کے قائل نہیں ہیں، صحیح نہیں سمجھتے اس کو، وہ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ ہر شخص یعنی امت کے افراد بھی دوسروں کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے، ثابت نہیں ہوتا ہے۔ کیوں ثابت نہیں ہوتا؟ بعض وجوہات بیان کرتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں بعض روایتوں کو رکھ کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز جنازہ نجاشی کی پڑھی تھی، شاہ حبشہ کی، وہ ایسے تھا کہ جنازے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ رب العالمین نے کر دیا تھا، جنازے کو غیبی طور پہ اللہ تعالیٰ نے سامنے کر دیا تھا، تو وہ جنازہ غائبانہ نہیں تھی، حاضرانہ تھی، یعنی آپ کے سامنے میت رکھی ہوئی تھی۔ لیکن اہل علم نے اس کا جواب دیا، جو لوگ قائل ہیں انہوں نے جواب دیا، ایک بات تو یہ کہ اس طرح کی جو روایت آئی ہے وہ صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، اس سند کی ثبوت نہیں ہے۔ اور اگر ثابت بھی مان لیا جائے تو یہاں ایک احتمال پیدا ہوتا ہے، کیا کہ یہ جنازہ اگر اللہ کے نبی نے پڑھائی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میت موجود ہے، اس لیے آپ نے پڑھائی ہے، اللہ کے نبی کو معلوم ہے، لیکن صحابہ کے سامنے تو پھر بھی میت موجود نہیں ہے، صحابہ کو تو علم ہی نہیں ہے اس بات کا کہ ایسا معاملہ ہے، تو پھر صحابہ نے کیسے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور صحابہ کے لیے کیسے جائز ہو گیا کہ آپ کے پیچھے؟ اگر خصوصیت کی دلیل ہوتی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ صحابہ نہیں پڑھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نماز پڑھتے، لیکن آپ صحابہ کو لے کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ روایت کی کمزوری بھی پتہ چلتی ہے کہ اس طرح کی روایت ثابت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر صحابہ نے پڑھی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عام امت کے لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں ان کی کچھ اور دلیل ہے، وہ دلیل تھوڑی سی صحیح معلوم ہوتی ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی
کئی صحابہ کا انتقال ہوا ہے نا، ہے کئی ایک صحابہ کا انتقال ہوا آپ کے دور میں، لیکن کہیں کوئی ثبوت ایسا نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہو، کوئی ثبوت نہیں، کوئی روایت نہیں ہے کہ نہیں، کوئی روایت نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ثابت ہوتا تو اللہ کے نبی سب کی نماز جنازہ پڑھ دیں۔ اسی طریقے سے وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ جائز ہوتا تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ کی نماز پورے اسلامی مملکت میں، اسلام کہاں کہاں دور دور تک پھیل گیا تھا نا، تو لوگوں نے کیوں نہیں پڑھی؟ کوئی ثبوت ایسا کیوں نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ تو ہر کوئی پڑھنا چاہے گا، لیکن کیوں نہیں پڑھے؟ اس کا کوئی ثبوت کیوں نہیں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جائز ہوتا تو چلو پہلے نہ کیا، لیکن خلفائے راشدین کا جو مقام و مرتبہ ہے اس اعتبار سے بھی اگر جائز ہوتا تو یہ ہوتا کہ خلفائے راشدین کی وفات کے بعد اسلامی مملکت جو دور دور تک پھیل گئی تھی، باقاعدہ ہر جگہ خلیفہ تھے، حکمران تھے، گورنرز تھے، انہوں نے کہیں کوئی اس پر عمل کیوں نہیں کیا کہ خلفاء کے انتقال کے بعد ان کی جنازہ کی نماز پڑھی گئی غائبانہ؟ تو ایسا بھی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو یہ لوگ اس طرح کے دلائل دیتے ہیں، اس لیے اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں، جو احتیاطی راستہ ہے، معتدل راستہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر دو چیزیں ہو تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہے اس کے قائل ہیں، جمہور اس کے قائل ہیں، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک جو ہیں وہ جائز نہیں سمجھتے ہیں اس کو۔ جو لوگ قائل ہیں وہ بھی دو چیزوں کے ساتھ اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جنازہ غائبانہ ایسے شخص کی پڑھی جا سکتی ہے جس کی نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ ایک بات یہ کہتے ہیں نماز جنازہ جس کی نہیں پڑھی گئی تو اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ پڑھنا ہے، نہیں پڑھی گئی تو پڑھنا ہے، تو اس اعتبار سے پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ دوسری چیز یہ کہ نماز جنازہ بھی غائبانہ ایسے لوگوں کی پڑھی جائے جن کا سماج اور معاشرے کے اندر یا مسلمانوں کو کوئی بڑا فائدہ پہنچا ہو، جیسے امت کا کوئی بڑا عالم ہے، علمی اعتبار سے انہوں نے دنیا میں فائدہ پہنچایا ہے، کتابیں لکھی ہے، ان کے خطبات ہیں، لیکچرز ہیں، جن سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، دنیا کو فائدہ ہوا ہے، امت کو فائدہ ہوا ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی لیڈر ہے، حکمران تھا، ان کے ذریعے سے امت کو، قوم کو فائدہ پہنچائے، مسلمانوں کو، ان کے روپے پیسے کے ذریعے سے ہو، ان کے اثر و رسوخ کے ذریعے سے ہو، کسی بھی اعتبار، تو اس طرح کے جو بڑے لوگ ہیں جن سے امت کو کسی نہ کسی انداز میں فائدہ پہنچا ہو، بڑا فائدہ پہنچا ہو، تو ایسے لوگوں کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، یہ اہل علم کہتے ہیں۔ تو اب یہ مسئلہ تو اختلافی ہے، اب یہاں پہ جو دلیل سمجھ میں آئے، جن کو دل مطمئن ہو، ان پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اہل حدیثوں میں ہی اختلاف ہے۔ یہ حنفی علماء تو قائل ہی نہیں ہے سرے سے، اور مالکی بھی، امام شافعی اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ قائل ہیں، اور یہ وجوہات کو رکھ کر کے اہل علم میں اختلاف ہے۔ تو بہت ساری جگہوں پہ پڑھنے والے پڑھتے بھی ہیں۔ اس کے بعد تدفین اور زیارت، اس حوالے سے کوئی سوال ہے؟ ہاں، تدفین اور زیارت، اس کے بعد جنازے کے بعد تدفین کا مسئلہ آتا ہے نا۔ دفن کرنے کے سلسلے میں جو روایتیں آتی ہے وہ کیا ہے؟ کن کن اوقات میں مردوں کو دفن کیا جا سکتا ہے، یہ کن اوقات میں نہیں کیا جا سکتا ہے؟ 3 اوقات ہیں جن میں مردوں کو دفن نہیں کیا جا سکتا ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ وہ کون اوقات ہے 3؟ نمازوں کے جو مکروہ اوقات ہیں، یعنی ناجائز اوقات، وہ کون کون سے؟ سورج کے طلوع ہوتے وقت، سورج کے غروب ہوتے وقت، اور سورج کے ڈھلتے وقت، جب اوپر ہو پوری طرح سے، جب ڈھل جائے تو اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ تو زوال، غروب اور طلوع، غروب، زوال، 3 اوقات میں جن میں نمازوں کے پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، ان اوقات میں مردوں کو دفن کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔
رات میں دفن کر سکتے ہیں، رات میں دفن کر سکتے ہیں۔ ایک روایت اصل میں آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے یا لعنت کیا، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں۔ تو اس میں اہل علم کہتے ہیں کہ رات میں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کرنے سے منع کیا جب میت پر نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو، نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں دفن کرنے سے منع کیا۔ ایک روایت ایسی آتی ہے، تو اہل علم اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ہو تو رات میں دفن نہیں کر سکتے، اگر پڑھ لی گئی ہے نماز جنازہ تو پھر رات میں بھی دفن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قبر کو گہری کھودنی چاہیے اور اسے ہموار اور صاف رکھنا چاہیے۔ میت کو قبر میں کیسے اتاریں گے، کس طرف سے اتاریں گے؟ سر کی طرف سے، سر پہلے قبر میں آئے گا، یعنی روایت میں اس طرح ہے کہ قبر کا جو پیر ہے اس طرف سے میت کو قبر میں داخل کریں گے۔ تو قبر کا پیر سے مراد قبر کا بایاں حصہ سمجھ لیجئے، یعنی سمجھنے کے لیے بایاں حصہ، یعنی قبر اس طرح سے اگر بناتے ہیں تو مردے کو لٹانا کیسے، ابھی یہ سارے مسائل ہیں آگے، تو مردے کو لٹانا کیسے قبر میں؟ قبلہ رخ، دائیں کروٹ پہ قبلہ رخ لٹانا ہے۔ تو قبلہ رخ مردہ کب ہوگا، میت کب ہوگا؟ جب ظاہر سی بات ہے اس کا سر دائیں طرف ہوگا، دائیں طرف سر ہوگا، ہے نا، تو رخ جو ہے قبلے کی طرف ہوگا۔ تو اسی طریقے سے سر جو ہے پہلے قبر میں لایا جائے گا، یعنی سر کی طرف سے مردے کو قبر میں اتارنا ہے، سمجھے؟ اور کیا پڑھ کے اتارنا ہے؟ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، یہ دعا ہے۔ یہ پڑھتے ہوئے 3-4 لوگ قبر میں اتریں گے پہلے، اور یہ پڑھتے ہوئے مردے کو قبر میں اتاریں گے، لٹائیں گے۔ اب اس کی جگہ پہ یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی، لیکن لوگ اس کی جگہ پہ پتہ نہیں کیا کیا دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، اپنی طرف سے بنی بنائی دعائیں۔ ہر چیز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بغلی قبر ایک ہوتی ہے اور ایک دوسری جو نارمل ہمارے پاس یہاں پہ کون سی قبر بنائی جاتی ہے؟ تکتے والی ہو، تکتے لگا، لحد نہیں ہوتی ہے نا، لحد ہی، ہاں وہ دینا اوپر سے نیچے کی، ہاں وہ بغلی ہے، وہ بغلی ہے، بگلی بگلی، یعنی قبر کھود کر کے اندر ایک گڑھا بنایا جاتا ہے نا، اندر طرف، نہیں ادھر ویسے نہیں ہوتا؟ سیدھی سیدھی، اچھا سیدھی قبر رہتی ہے، اسی میں لٹا دیتے اور تختے ایسے ڈال دیتے۔ اچھا اچھا، ہاں، تو اصل تو جواز دونوں کا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لحد جو ہے وہ بہتر ہے نا، لیکن جائز ہے دونوں طریقے سے۔ اب اس پہ مٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں کی مٹی کیسی ہے، کیونکہ بعض جگہوں پہ آپ ہے نا بغلی قبر نہیں بنا سکتے ہیں، بعض جگہوں پہ آپ مطلب ایک اندرونی جو وہ بناتے ہیں وہ نہیں بنا سکتے ہیں، کیونکہ مٹی ایسی ہوتی ہے کہ نیچے ڈھہ جائے گی۔ تو جہاں پہ ایسا معاملہ ہو وہاں پہ سیدھی سادھی جو قبر ہوتی ہے نارمل، اسی طریقے سے کافی ہے۔ تو دونوں کا جواز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ قبر میں مردے کو ڈالنے کے بعد، میت کو ڈالنے کے بعد کیا کرنا ہے، یعنی اس کے جو کام ہے، تختے وغیرہ لگانا ہے جو بھی لگاتے ہیں، اس کے بعد ہر شخص کو 3 لب مٹی ڈالنا ہے نا، 3 اپنے دونوں چلوں سے اٹھا کر کے 3 لب مٹی ڈالنا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جب مکمل ہو جائے قبر تو پھر قبر کے اوپر ایک کوہان جیسا بنانا ہے۔ قبر کی اونچائی کتنی ہونی چاہیے؟ 1 بالشت، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غالباً بھیجا تھا اور کہا کہ جتنی قبریں ہیں اونچی اونچی سب کو ڈھا دو، مٹی کے برابر کر دو، 1 بالش سے زیادہ نہیں رہنا چاہیے، اور اس کے اوپر کوہان جیسا، اونٹ کا جو کوہان اوپری حصہ ایسے ہوتا ہے اس طریقے سے بنانا چاہیے آگے بڑھا، آگے کی طرف۔ کیا قبر
پر پتھر وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ ہاں، نشان کے لیے؟ کس بات کی نشان؟ ہاں، پتھر لگا سکتے ہیں بطور نشانی، جیسا بھائی بتا رہے ہیں، بطور نشانی، پہچان کے لیے، یعنی اپنے گھر والے ہیں، خاندان والے ہیں تو بطور نشانی لگا سکتے ہیں پتھر، لیکن لکھنا اکھنا نہیں ہے اس کے اوپر کچھ بھی، اور اس سے بڑھ کر کے کوئی اور کام نہیں کرنا ہے۔ پتھر صرف نصب کرنے کی روایت موجود ہے۔ یہاں پہ ایک روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر پر علامت کے طور پر ایک پتھر نصب فرمایا، ایک پتھر آپ نے گاڑ دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کہا میں اس لیے گاڑا ہوں تاکہ میرے بھائی کا مجھے دھیان رہے یا میں ان کو پہچان سکوں، اس طرح کے الفاظ ہیں، اپنے بھائی کو میں پہچان سکوں۔ تو بطور علامت پتھر رکھ سکتے ہیں، لیکن اس پہ لکھنے اکھنے کی جو بات ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے پتھر تو لگایا ہے لیکن آپ نے لکھا نہیں ہے۔ اب یہاں طرح طرح کی اتنی خرافات ہے، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہوتا ہے، پورا شجر نسب اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، پوری نسل کے نام لکھے ہوتے ہیں اس کے اوپر، یہ سب خرافات ہیں۔ ہاں، کرسچنوں میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو غیروں کی مشابہت ہے نا، سب غیروں کی مشابہت ہے، جی سب غیروں کی مشابہت ہے۔ مٹی ڈال کے کچھ پڑھتے ہی ایسے، ہاں، ایک ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ لوگ پڑھتے ہیں لیکن یہ ثابت نہیں ہے، اگر اس کے معنی پہ ہی غور کر لیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ کیا ہے معنی اس کا ترجمہ؟ منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، منہا خلقنا، وفیہا نعیدکم، ہم اسی میں تمہیں لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دوسری مرتبہ پھر اسی مٹی سے تمہیں نکالیں گے۔ کون؟ میں پیدا کیا، میں نے نکالا، میں نکالوں گا، اللہ ہے، کون نکال سکتا ہے، کون پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ پیدا کر۔ تو اللہ رب العالمین بتا رہا ہے، تم کو خبر دے رہا ہے کہ میں نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، اسی میں تمہیں ڈال رہا ہوں، اسی سے پھر تمہیں نکالوں گا۔ تو اس کا اس سے پڑھنا، مٹی ڈالتے وقت پڑھنا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قبروں کو پختہ بنانا نہیں چاہیے، عمارت بنانا، پختہ بنانا، یہ سب غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے۔ گنبد بنانا، قبے بنانا اس کے اوپر، پودے لگانا، دیکھیے اس سلسلے میں تو جائز نہیں ہے، وہ دلیل لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے۔ اللہ کے نبی جو قبر کے پاس سے، 2 قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ نے کہا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ عذاب کیوں دیا جا رہا تھا؟ ایک چغلی کرنے والا تھا، لوگوں کی بات یہاں سے وہاں لگاتا تھا، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان 2 وجوہات کی بنا پہ ان کو عذاب دیا جا رہا۔ آپ نے ایک ہری اور سبز ٹہنی منگائی اور آپ نے دونوں قبر پہ گاڑ دیا، اور آپ نے کہا کہ جب تک یہ ٹہنی سوکھے گی نہیں، اللہ رب العالمین ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ کیوں؟ اتنا بڑا کام نبی کے علاوہ دوسرے نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کی جو بات ہے وہ الگ ہے، نبی کا مسئلہ الگ ہے، نبی کی رحمت الگ ہے۔ اور اگر یہ نبی کے ساتھ خاص نہیں ہوتا یا ہر کسی کے لیے جائز ہوتا تو پھر عہد صحابہ میں ہم کہاں یہ چیز دیکھتے ہیں؟ یعنی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر صحابی جس کے بھی دل میں آتا اپنے جو رشتہ دار تھے سب کے قبروں کے پاس گاڑ دیتے لا کر کے، لیکن اس طرح کی کوئی ثبوت نہیں ہے، صحابہ نے اپنے دور میں ایسا نہیں کیا ہے۔ تو یہ نبی کے ساتھ خاص تھا، لہٰذا اس کو عام کرنا یہ صحیح اور جائز نہیں ہوگا۔ اس سے دلیل پکڑ کر کے اس طرح درخت لگانا، اور یہاں تو دیکھیے درخت لگائے ایسے جو ناریل کے درخت ہے، اور ہاں مطلب بڑے بڑے درخت، سب اونچے درخت سب۔ اب وہ ایسے درخت ہے کہ قیامت تک ایسا لگتا ہے کہ سوکھیں گے نہیں، تو مطلب قیامت تک عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اچھی بات ہے ایک طرح سے، مردہ محفوظ ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، سب سے بچنا۔ وقت، پھول، سب وہی حکم ہے۔ چادر لڑائیں گے پھول کی،
قبر پہ بیٹھنا جائز ہے، قبر پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، چاہے وہ مجاور بن کے بیٹھے یا ایسے بیٹھے، قبر پہ بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ لکھنے سے بھی منع کیا، وہ جو کتبے میں لکھتے ہیں نا طرح طرح کی چیزیں، اللہ کے نبی نے ابو داؤد کی روایت ہے لکھنے سے آپ نے منع فرمایا۔ قبر میں جا کے جو بات چیت کرنا شروع کر دیتا ہے دین دنیا کی، جائز نہیں ہے، قبر پہ یا میت کے ساتھ چلتے ہوئے خاموشی اختیار کرنا چاہیے، کہیں ایک سائڈ میں مٹی ہو رہا ہے، ایک سائڈ سے بیٹھ کے ایک دم جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، قبرستان میں خاموشی اختیار کرنا چاہیے، جائز نہیں ہے۔ سنت سے ثابت نہیں ہے، ہاں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ چھڑک دینا چاہیے، اس سے مٹی، ہاں اگر مٹی دھول وغیرہ اڑ رہی ہے زیادہ تو مٹی کو بٹھانے کے لیے اگر ڈال دیا جائے تو حرج نہیں ہے، لیکن اس کو ایک عمل بنا لینا اور ریگولر کرتے رہنا سنت سمجھ کر کے یہ ثابت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہوگا۔ تھوڑا باقی ہے ابھی۔